इंसान की भूख सिर्फ मिट्टी भर सकती है। उसके खजानों की कुंजियां एक पूरी जमात पर बोझ थीं। ये किसी का फजल नहीं, ये मेरा इल्म है, मैंने बनाया है इसे। जब तकब्बुर हद से बढ़ गया तो जमीन को हुक्म मिला, नहीं, मेरी दौलत मुझे बचाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادے جاتے تھے، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت و ثروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین و خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنے قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ کے دل میں ایک سوال جاگ اٹھا، اگر ہم حق پر ہیں تو ہم اتنے غریب کیوں ہیں؟ علم صرف عبادت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، علم کو طاقت بننا چاہیے۔ اس نے زمین کے راز ڈھونڈے اور پا لیے، لیکن دنیا پا کر اس نے اپنی روح کھو دی۔ یہ ہے وہ طاقت۔ موسیٰ کے پاس لاٹھی ہے مگر میرے پاس اب دنیا کی کنجی ہے۔ خزانے اتنے بھر چکے ہیں کہ اب دیواریں چھوٹی لگ رہی ہیں، تو دیواریں اونچی کر دو، آسمان کو چھو لینے دو، تاکہ موسیٰ کا خدا بھی دیکھے کہ زمین پر بادشاہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی یہ آیت دیکھیے، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں ایک جماعت پر بھاری تھیں۔ ایک جنگ کی تیاری تھی، ایمان کے خلاف جنگ۔ آج وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، وہ اسے دیکھیں گے جو وہ بننا چاہتے ہیں۔ آج میں ان کا ہیرو بنوں گا۔ پس وہ اپنی پوری زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ یا خدا کیا شان ہے! کاش ہمارے پاس بھی وہی ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، بربادی ہو تم پر۔ اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ سونا نہیں، یہ آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی یہ آیت دیکھیے، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں ایک جماعت پر بھاری تھیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا، جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اس نے ایک خبیث منصوبہ بنایا۔ اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو سونا اور جواہرات دے کر کہا، جب لوگ جمع ہوں اور موسیٰ بولے تو سب کے سامنے کہہ دینا کہ موسیٰ نے تم سے بدکاری کی ہے۔ قارون نے اشارہ کیا، عورت کھڑی ہوئی، سب کی نگاہیں اس پر تھیں، لیکن جیسے ہی اس نے بولنا چاہا، اچانک اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل دھڑکنے لگا۔ اللہ نے اس کے دل میں الہام ڈالا، وہ رونے لگی اور سب کے سامنے چیخ کر بولی، میں جھوٹ بولنے لگی تھی، یہ سب قارون نے کہا تھا۔
उसने मुझे सोना दिया ताकि मैं मूसा पर इल्जाम लगा सकूं। मजमा में सन्नाटा छा गया। लोग पत्थर बने खड़े थे। हजरत मूसा खामोश और कारून का चेहरा जर्द पड़ चुका था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह कारून पर अपना कहर व गजब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो उससे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्न से जमीन को हुक्म दिया तो जमीन फट पड़ी। जब तकब्बुर हद से बढ़ गया तो जमीन को हुक्म मिला, नहीं, मेरी दौलत मुझे बचाओ। कारून था ना उसका गुरूर। न महल रहा, न खजाना, न कारून। अगली सुबह तो बिल्कुल जब लोग वहां पहुंचे जहां यहाँ कल तो एक महल था। बादशाह की शान थी, आज वहां सिर्फ खामोशी थी। अगर अल्लाह हम पर रहम ना करता तो जमीन हमें भी नगल लेती। और यूं खत्म हुई उस शख्स की कहानी जो कभी इल्म वाला था, मेहनती था, दौलतमंद था, लेकिन शुक्रगुजार नहीं था। याद रखो, जब दौलत दिल से बड़ी हो जाए तो ईमान दिल से निकल जाता है, और जब गुरूर हद से बढ़ जाए तो जमीन उठकर याद दिलाती है कि असल बादशाह सिर्फ एक है, अल्लाह।